میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے مگر مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ میڈیکل کالج میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بایولوجی کی یا اور جتنی بھی سائنس کی کتابیں ہیں ان میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. تو جو چیز وہ پڑھ نہیں رہا وہ پیدا کہاں سے ہوگی اس کے اندر؟ تمیز چیپٹر ہے کہ میتھمیٹک کا چیپٹر ہے, فزکس کا چیپٹر ہے تمیز؟ تمیز قرآن و حدیث کا چیپٹر ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, والدین کے سامنے اف مت کرو, ان کو جھڑکو مت, ان سے تمیز سے بات کرو. یہ چیپٹر قرآن کا ہے. اور قرآن کون پڑھتا ہے؟ مولوی پڑھتا ہے. وہ مولوی بتاتا ہے والدین کے حقوق. یہ انگریز نہیں بتائے گا. انگریز کہاں سے بتائے گا؟ اس کو کیا پتا؟ یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ اس کا, انگریزوں کو کوئی یہ بتانے والا ہے ہی نہیں مولوی کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو. یہ کام سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں. سائنس تھوڑی بتائے گی. ایک ایتھیس میرے پاس آیا, ملحد, اور مجھے کہنے لگا کہ اسلام بہت سی باتیں سائنس کے خلاف کرتا ہے, میں نہیں مانتا اسلام کو, معاذ اللہ. میں نے کہا مثال کے طور پر کیا بات ہے؟ اس نے کہا اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پانی پیو, حالانکہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ اسلام نے کیوں کہا؟ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کپڑے اتار کے بیٹھو یا کپڑے پہن کے بیٹھو, صحت پہ کوئی فرق کوئی پڑتا ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کیوں کپڑے پہن کے گھومتے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں سردی ہو تو پھر لحاف پہن لو. جب ٹیمپریچر اگر نارمل ہے تو کپڑے پہن کے بیٹھنے سے اور کپڑے اتار کے بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ. تو حیران ہو گیا کیا مثال دے رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا بھائی تہذیب جو ہے نا, تہذیب یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. کھڑے ہو کر پانی پینا بد تہذیبی ہے, الا یہ کہ کبھی مجبوری میں کبھی جلدی ہو انسان پی لے. بیٹھ کے پینا تہذیب ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بد تہذیبی ہے, بیٹھ کے پیشاب کرنا تہذیب ہے. یہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر قضائے حاجت, پیشاب, کھانے کے آداب, اپنے سامنے سے کھانا, اللہ کا نام لے کے کھانا, باپ کی ماننا, ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرنا, یہ مولوی کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹر انجینئر کا ٹاپک نہیں ہے. اسی طرح ٹینشن میں اللہ کو یاد کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پریشانی دینے والا بھی اللہ اور پریشانی دور کرنے والا بھی اللہ, یہ بھی مولوی کا ٹاپک ہے, یہ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور یہ یقین کرنا کہ اگر مجھے ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو اس میں میرا کوئی گناہ معاف ہو رہا ہے, یہ غم کا موقع نہیں, یہ بھی خوشی کا موقع ہے. یہ بھی مولویوں کا ٹاپک ہے, یہ بھی ڈاکٹر اور انجینئروں کا ٹاپک نہیں ہے. تو اگر آپ ان مدرسوں کو بند کر دیں گے اور ان مدارس کی مدد ترک کر دیں گے تو میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو ہم میں سے ہر شخص کا بڑھاپا کہاں گزرے گا؟ اولڈ ہاؤس میں. انگریزوں کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرتا ہے. انگریزوں کی جوانی دیکھ کے کوئی بیوقوف اگر متاثر ہو رہا ہے تو ان کے بڑھاپے کو دیکھے تو پتہ چل جائے گا. اور ہماری جوانوں کی قربانیاں دیکھ کے اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو ان کے بڑھاپوں کو دیکھے کہ کیسے ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس حدیث ہے جو ہم نے علماء سے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی غار میں اور پتھر غار کے منہ پہ آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. کیسے اللہ نے اس غار کا دروازہ کھلا؟ آپ سب کے سامنے وہ حدیث ہے جن میں ایک وہ شخص جس نے عرض کیا کہ اے اللہ, دعا مانگی کہ اے اللہ میں بکریاں چرا کے رات کو دیر سے گھر آیا, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنے بھوکے بچوں کو بھوکے والدین سے پہلے دودھ پلا دوں. پوری رات میں اپنے والدین کے سر پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں, جگایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے. اللہم ان کنت فعلته ذلك ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ میں نے
یہ حدیث سنا کے والدین کی خدمت پہ نوجوان نسل کو تیار کرنا یہ انگریزوں کا، ڈاکٹروں کا، انجینئروں کا، تاجروں کا ٹاپک نہیں ہے. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو میرے بھائی پھر اپنے پیٹ کی لوگ فکر کریں گے، والدین کے پیٹ کی فکر نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں حلال و حرام کا فرق بیان کرنے والا مولوی نہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھو، کتا کھانا انسانیت کے خلاف ہے. کتے بلی ان شریف آدمیوں کی خوراک نہیں ہوتے. کیا یہ ڈاکٹر بتائے گا؟ ڈاکٹر آپ کو، انگریز جب کوئی چیز کھاتا ہے نا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں. آئی بات سمجھ؟ چائنیز جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فل آف پروٹین ہے یا نہیں. کتا میں تو گائے سے زیادہ پروٹین ہے. کتے بھی کھا گئے، سور بھی کھا گئے، بلیاں بھی کھا گئے. یہ کوئی انسانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. ہمارے ایک دوست چائنا گئے تھے، تبلیغی جماعت میں تھے، کہہ رہے ہیں چائنیز نے میری دعوت کی. ان کا خیال تھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں تو کوئی حلال رکھیں گے میرے سامنے لا کے. تو کہہ رہے ہیں میں نے اتنا لمبا بکرا دیکھا، بوائلڈ بکرا، ابلا ہوا کھال سمیت. پہلی دفعہ دیکھا کہ کھال سمیت بھی بکرے ابالے جاتے ہیں. کہنے یہ میں نے جب بکرے کا بغور مطالعہ شروع کیا، دم تک پہنچا تو دم اس کی پتلی سی گول. حیران ہوا کہ یار چائنا میں اس قسم کے بکرے ہوتے ہیں کہ ان کی دم لمبی بھی ہوتی ہے اور گول. کہتے جب میں نے سر غور سے دیکھا تو پتا چلا بکرا نہیں ہے، کمبخت کتا ہے. اور کتا بھی کیسے پکایا تھا؟ زندہ کتا پکڑ کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. اس طرح پکاتے ہیں. جانوروں کے ساتھ یہ ظلم ہے. یہ درندگی ہے یا نہیں؟ زندہ مرغا، زندہ جانور پکڑ کے کوکر میں ڈال دیتے ہیں، اوپر سے ڈھکن بند. انسان کی روح کانپ جاتی ہے. یہ درندگی جو جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، اور کتے بلی کھانا، وجہ کیا ہے؟ کوئی مولوی نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف پروٹین ہونا ضروری نہیں ہے، چیز بھی پاک ہونی چاہیے. کیسے ہمارے مذہب نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ حلال جانور کھاؤ، وہ بھی ذبح کر کے، اس کا خون نکال کے کھاؤ. تو اگر